الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، سن ہجری کا نیا سال، نیا مہینہ چل رہا ہے اور ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں۔ 1445 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ جو ہجری سال ہے یہ قمری تاریخ کے اعتبار سے شمار کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ محرم الحرام سے اور ہجرت کے بعد سے اس کو شمار کرنے کا آغاز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فرمایا ہے۔ لیکن یہ جو 12 مہینے ہیں محرم الحرام سے ذی الحجۃ الحرام تک، یہ 12 مہینے کسی خاص وقت، خاص سال یا کسی خاص زمانے میں طے کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان سال اور مہینوں کے بارے میں اللہ جل جلالہ و من والہ قرآن عظیم الشان سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہیں، اور یہ 12 مہینے اللہ کے حکم سے ہیں۔ اور کب سے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، جب سے آسمان و زمین بنائے گئے ہیں اس وقت سے یہ 12 مہینوں کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کا طے کیے ہوئے ہیں کہ سال 12 مہینوں کا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طے کیا ہوا ہے اور یہ آسمان و زمین کی پیدائش سے ہیں۔ منہا 4 حرم، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، ادب والے ہیں۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب۔ اس کی حرمت کو ذہن نشین کرنے کے لیے اس کے ساتھ الحرام کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ یہ جو 3 مہینے یہ تو عربوں کے یہاں پر بھی حرمت والے تھے، اور جو 14واں مہینہ ہے رجب، اس میں 2 گروپ، 2 جماعتیں عربوں کے بیچ تھیں۔ ایک رجب جس کو ہم رمضان کہتے ہیں اس کو حرمت والا مانتے تھے، اور ایک قبیلے زرار تھا جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ کے مہینے کو رجب کا مہینہ جس کو کہتے ہیں اس کو حرمت والا شمار کرتا تھا۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تعین فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو حرمت والے 4 مہینے ہیں اس میں وہ جو 4تھا مہینہ ہے وہ کون سا ہے؟
تو متعین کر کے فرمایا کہ جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ کا جو مہینہ ہے رجب، وہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اب حرمت کی بھی دو معنی کہ عرب اس میں جنگ و جدال نہیں کیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑا بند، اور دوسری چیز اس کی عظمت، اس کا احترام، اس میں کی جانے والی عبادتوں کو بہت زیادہ افضلیت حاصل ہو، یہ باقی رکھا گیا کہ یہ مہینے جو حرمت والے ہیں اس میں عبادت ہوگی، اللہ کی فرما برداری والے کام ہوں گے، زیادہ افضل ہیں اور دنوں اور مہینوں کے مقابلے میں۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد سب روزوں سے افضل اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے۔ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد جو نماز سب سے زیادہ افضل ہے وہ رات میں پڑھی جانے والی نماز، جس کو ہم تہجد کہتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163۔ یہ جو اسلامی اور قمری مہینے کا آغاز، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ مہینے ہیں، جس کو قمری اعتبار سے شمار کیا گیا ہے، اس کی بابت مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ تحریر فرما رہے ہیں کہ شمسی عیسوی مہینے بھی معتبر ہیں اور قمری مہینے بھی معتبر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ عبادتوں کی تعین کے لیے، ان کی ادائیگی کے لیے جس تاریخ کو متعین کیا ہے وہ قمری ہیں۔ آپ روزے رکھیں گے تو چاند دیکھ کر رکھیں گے، چاند دیکھ کر آپ عید الفطر ادا کریں گے۔ ذی الحجہ میں چاند دیکھ کر ذی الحجہ کے روزے، نفلی روزے شروع کیے جائیں گے، اور یوم النحر عید الاضحیٰ کا دن چاند کی تاریخ کے اعتبار سے طے ہوگا۔ حج کے جو ایام ہیں وہ قمری تاریخ کے اعتبار سے طے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے لیے، فرائض کی ادائیگی کے لیے جن تاریخ کو متعین فرمایا ہے اور منتخب فرمایا ہے، پسندیدہ قرار دیا ہے، وہ قمری تاریخ ہیں۔ اسی لیے مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ قمری چاند کی تاریخوں کا حساب رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری مسلم بستی میں کوئی ایک بھی قمری تاریخ کا حساب نہیں رکھے گا یا علم نہیں رکھے گا کہ چاند کی کون سی تاریخ چل رہی ہے، تو سب گنہگار ہوں گے، اور چند لوگوں کے بھی علم میں آ جائے گا تو سب کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہوگا۔ حرج نہیں ہے شمسی تاریخ کا معلوم کرنا، اس کے حساب سے کرنا، لیکن پسندیدہ جو تاریخ کی گئی ہے وہ قمری تاریخ ہے، چاند کی تاریخ ہے، سن ہجری کی تاریخ ہے۔ معارف القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 372 پر مفتی صاحب نے یہ بات لکھی ہے۔ جب آغاز ہوا محرم الحرام سے سن ہجری کے سال کا، قمری سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو اب اس میں ایک چیز جو عوام میں بہت زیادہ رائج ہے، اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں، موبائل کی بہتات کے اس دور میں جو تیزی سے وائرل کی جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، وہ ہے نیو ایئر کا منانا۔ عیسائی لوگوں نے 1 جنوری کو نیو ایئر کا جو کانسیپٹ رکھا، جو طریقہ رکھا منانے کا، جو ان کا انداز رکھا کہ پوری دنیا میں نیو ایئر منایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، پارٹیاں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو نیو ایئر کی مبارکباد سینڈ کی جاتی ہے، دی جاتی ہے براہ راست۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ جب بھی محرم الحرام آئے آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو اس کو
نئے سال کی مبارکباد دو، نیو ایئر کی مبارکباد دو کہ نیا سال آ رہا کا دن ہے، چلو اس کی آپ مبارکباد دے رہے ہیں، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے کہ وہ نیو ایئر پر، نیا سال شروع ہونے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا چاند، چاہے وہ نئے مہینے کا چاند ہو، چاہے نئے سال کے آغاز والا چاند ہو، اس پر دعا سکھائی گئی ہے، پڑھائی جاتی ہے کہ جس میں یہ عہد کیا جاتا ہے کہ ہمارے پروردگار اور اس چاند کے پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا اقرار کیا جاتا ہے، شیطانی وساوس سے پورے مہینے پورے سال اپنے آپ کو بچانے کی دعا کی جاتی ہے، بندے کو اللہ سے جوڑا جاتا ہے، دنیاوی چیزوں سے جوڑا نہیں جاتا، پارٹیوں سے جوڑا نہیں جاتا، خوشیاں، بیجا خوشیاں منانے سے، فضول خوشیاں منانے سے جوڑا نہیں جاتا۔ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں گے اسلامی تاریخوں پر تو ایک انوکھی بات آپ کو ملے گی کہ اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ذی الحجہ بھی قربانی پر مبنی ہے اور پہلا مہینہ محرم الحرام بھی قربانی پر مبنی ہے۔ اللہ کے لیے اپنا سب کچھ سونپ دینا، نچھاور کر دینا، آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، یہ تصور کہ سال ختم ہونے میں ہے، اب اس کا جو آخری مہینہ ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو سونپ دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، اور پہلے مہینے میں بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، 10 محرم کو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ شہادتیں، یہ قربانیاں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہماری ساری زندگی اللہ کے احکامات پر نچھاور ہونی چاہیے، اللہ کے حکموں پر ہمیں اپنی ساری چیزوں کو، ساری خواہشات کو، ساری تمناؤں کو نچھاور کرنا ہے، اور اس کا اپنے اندر تحیہ کرنا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نماز، گویا کہ میری زندگی کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، خدا وحدہ لا شریک لہ کے لیے خالص ہو۔ یہ تصور ہے اسلام کا۔ پھر اس مہینے کے شروع ہوتے ہی بہت ساری فضائل، بہت سارے مناقب، نفل روزے کی فضیلت، اور خصوصاً آئندہ جمعہ انشاءاللہ تفصیل سے وہ چیز آئے گی کہ عاشورہ مستقل ایک دن ہے، 10 محرم الحرام کا دن، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اسلام میں اس کا کیا تصور ہے، پچھلی قوموں میں اس تاریخ کو اللہ نے کیا اہمیت دی ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ گوش گزار کرنے کی کوشش ہوگی۔ تو ہم یہ تحیہ کریں، یہ عزم کریں کہ جب یہ نیا سال، اور اس کی بھی پہلی تاریخ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کہ پہلا ہی دن ہے اور شہادت کے ساتھ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، پھر آخری بھی سال کے آخر میں بھی شہادت والے واقعے کے ساتھ اور قربانی والے واقعے کے ساتھ سال کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت اس سے سبق حاصل کرے اور اپنی پورے سال کے 12 مہینوں کی زندگی کو اللہ کے حکموں پر ڈالنے کی فکر ہو، کوشش ہو، یہ تمنا ہو کہ میں اپنے ساری چیزوں کو اللہ کے حکم کے ساتھ کروں گا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، جیسے میرے اوپر کے لوگوں نے، انبیاء نے، صحابہ نے اپنی زندگی کو نچھاور کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر، ایسے ہی میں کروں گا، اپنی ساری خواہشات کو اللہ کے سپرد کروں گا، جو اللہ کا حکم ہوگا وہ کروں گا، جن چیزوں سے اللہ نے، میرے مولا نے، میرے پروردگار نے مجھے منع کر رکھا ان سے ساری زندگی بچوں گا۔ اس کی فکر ہو، کوشش ہو، تحیہ ہو، عزم ہو، فضولیات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں ہوں، جتنے بھی رسم و رواج کے لائن کی چیزیں ہیں، فضولیات کی لائن کی چیزیں ہیں اور دیکھا دیکھی والی چیزیں ہیں کہ غیر کر رہے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کا دیکھا دیکھی کہ جب وہ اپنے نئے سال پر جو کر رہے ہیں میں بھی اپنے نئے سال پر وہ کروں،
ان کے یہاں پر جو چیزیں کی جا رہی ہے میں بھی وہ چیزیں کروں. تو یہ جو دیکھا دیکھی والی غیر شرعی چیزیں ہیں جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہو، فکریں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ساری امت اسلامیہ کو، ہمیں اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.